آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ٹونز اٹس فن فار کڈز۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس کہانی کا نام ہے پھولوں والی بستی۔ اس کہانی میں گاؤں کے لوگ گلاب کے مختلف اقسام کے پھول بڑی تعداد میں کاشت کرتے اور پھر قریبی شہروں میں انہیں اچھے داموں بیچ دیتے۔ اس لیے یہ بستی پھولوں والی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ گاؤں میں بی بی گل صبح کے وقت بچوں کو تعلیم دیتی اور دوپہر میں یہی بچے اس کے ساتھ باغ میں جا کر پھول توڑتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا خاندانی پیشہ تھا۔ ایک دن گوشی بڑے مزے سے گھر سے چلتی آ رہی تھی۔ اس نے عدیل سے پوچھا، کیسے ہو عدیل؟ آج باغ میں پھول توڑنے نہیں جانا؟ کیوں نہیں، بالکل جانے کی تیاری میں ہوں، بس تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ چلو چلتے ہیں، لیٹ ہو گئے تو بی بی گل ناراض ہوں گی۔ یہ کہہ کر دونوں باغ کی طرف چل دیے۔ جب دونوں باغ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا بی بی گل پھول توڑنے میں مصروف تھی۔ تم دونوں اتنی دیر سے آئے ہو، تم لوگوں کو کام کی ذرا فکر نہیں ہوتی؟ اب جاؤ اور جا کر پھول توڑو۔ وہ دونوں بھی پھول توڑنے میں مصروف ہو گئے اور سب اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ تب گوشی نے کہا، تمہیں پتہ ہے رانی نے کل کیا کہا؟ نہیں، وہ کل تمہارے کان میں کچھ کہہ رہی تھی نا؟ وہ اپنی دادی ماں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی دادی ماں بہت ظالم ہے۔ اچھا، مگر شکل سے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ شکل کو تو رہنے ہی دو، وہ بہت تنگ کرتی ہیں رانی کو، اسے کھانے کو بھی نہیں دیتی اور سب کام رانی سے کرواتی ہیں۔ گوشی جلدی جلدی رانی سے سنی ساری باتیں عدیل کو بتانے لگی۔ شام کو جب وہ دونوں وہاں سے واپس آئے تو عدیل نے گھر آ کر اپنی ماں کو گوشی سے سنی ہوئی ساری باتیں بتا دی۔ ہائے اللہ، رانی بیچاری پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی دادی ایسے نکلیں گی۔ اگلے دن عدیل کی ماں نے یہ ساری بات اپنی پڑوسن کو بتائی۔ اس نے آگے کسی اور کو، اور اس طرح یہ باتیں بستی میں چاروں طرف پھیل گئیں۔ جب یہ باتیں گھومتی پھرتی رانی کے گھر پہنچی تو اس کی دادی ماں نے رانی کے ابا سے کہا، بیٹا سنتے ہو گاؤں میں کیسی باتیں چل رہی ہیں؟ میں نے کب اسے بھوکا رکھا یا مارا ہے؟ جب ابا نے رانی سے پوچھا تو رانی پریشان ہو گئی۔ دادی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس سے ہمارے گھرانے کی پوری بستی میں بےزتی ہوئی ہے۔ دادی، مجھے معاف کر دیں۔ آج سے تمہارا بی بی گل کے گھر پڑھنے جانا بند ہے، بس گھر میں رہو اور کام کرو۔ ابا نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ رانی رونے لگی۔ کچھ دن پہلے رانی کی اپنی دادی ماں سے کسی بات پر بحث ہو گئی تھی، جس کا غصہ اس نے جھوٹی کہانی بنا کر نکالا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی جھوٹی کہانی پوری بستی والوں کو معلوم ہو جائے گی۔ اسے گوشی پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس نے راز کو راز نہیں رکھا تھا۔ کچھ دن تک جب رانی غیر حاضر رہی تو بی بی گل نے گوشی کو اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر بھیجا۔ رانی نے جب گوشی کو دیکھا تو اس پر بہت غصہ ہوئی کہ آج اس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ گوشی واپس آئی اور بی بی گل کو ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ تم لوگ میری دی گئی تعلیم و تربیت کا ایسے خیال رکھتے ہو؟ ایک طرف رانی جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسروں کو سنا رہی ہے اور دوسری طرف تم ہو جو کسی کے راز کو راز نہیں رکھ سکتے۔ بی بی گل، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اور عدیل، تم نے بھی راز کو راز رکھنے کی بجائے گھر جا کر شور مچا دیا۔ تم دونوں کی حماقت کی وجہ سے ساری بستی کا ماحول بوجھل ہو گیا ہے۔ سب رانی کی دادی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں شرمندگی سے بی بی گل کی باتیں سنتے رہے اور اگلے دن ہی بی بی گل ان دونوں کو لے کر رانی کے گھر گئیں۔ رانی کے ابا اور دادی ماں کو بٹھا کر ساری بات سمجھائی۔ بستی میں بی بی گل کی بہت عزت تھی، اس لیے سب ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے۔ بچے نادان ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ بچوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن خیال رہے آئندہ ایسی کوئی حماقت نہ کرنا۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اس طرح بی بی گل کی وجہ سے گھر اور گاؤں کا ماحول پھر سے اچھا